4 مالوں پر زکات آتی ہے، 4 مالوں پر۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، کرنسی، نمبر 4 کرنسی۔ یہ 4 چیزیں، کرنسی ملکی ہو، کرنسی غیر ملکی ہو۔ اگر خالی سونا ہے، خالی سونا، کسی کے پاس چاندی بھی نہیں، کرنسی بھی نہیں، مال تجارت بھی کوئی نہیں، خالی سونا ہے، 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکات ہوگی۔ 7.5 تولے بنتا ہے 8.479 گرام، 7.5 تولے، اس کا نصاب سب سے زیادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اس کا نصاب 52.5 تولے، 612.35 گرام چاندی۔ گورنمنٹ نے اس کی قیمت بنائی ہے اس سال 1,13,159 روپے۔ تیسرا، اگر کسی کے پاس صرف کیش ہے، کرنسی ہے، صرف کرنسی ہے، اور وہ کرنسی 1,13,159 روپے ہے، اور اس پر چاند کے لحاظ سے سال گزر گیا ہے، تو بھی زکات ہے۔ نمبر 4 کسی کا مال تجارت ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے، چاہے جانور بیچتا لیتا ہے، جانور ہے، دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، یا کسی کا بٹھا ہے، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی تجارت کے لیے سرمایہ ایسٹ ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، یعنی 1,13,159 روپے، تو اور سال گزر گیا ہے، یا سال کے شروع میں بھی اتنا سرمایہ تھا، سال کے آخر میں بھی اتنا سرمایہ، زکات 2.5% فرض ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد رقم ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، اب نصاب شارٹ ہو گیا، اب نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، یعنی کچھ سونا، کچھ چاندی، یا کچھ سونا، کچھ پیسے، کچھ چاندی، کچھ پیسے، کچھ مال تجارت، کچھ پیسے، کچھ مال تجارت، کچھ سونا، کچھ چاندی، اور ان کی مجموعی مالیت 1,13,159 روپے ہے، سال کے شروع میں بھی ہے، سال کے آخر میں بھی ہے، چاہے درمیان میں رہا نہیں رہا، سال پورا ہو گیا، زکات فرض ہے۔ اور یاد رکھو زکات فرض ہے چاند کے مہینے کے اعتبار سے، شمسی مہینے جنوری فروری کے اعتبار سے زکات نہ ادا کیا کرو، اس لیے کہ شمسی سال قمری سال سے 10 سال بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں شمسی سال کے اعتبار سے زکات دیتے رہے تو پھر 32 سال کے بعد آپ کی 1 سال کی زکات شارٹ ہو جاتی، 32-33 سال کے بعد آپ کی 1 سال کی زکات کم ہو جاتی، آپ اللہ کے مجرم بنیں گے، آپ سمجھیں گے میں تو زکات دے رہا ہوں۔ اس لیے کوشش کریں چاند کے مہینے کے اعتبار سے زکات دیں، اور زکات کتنی ہے؟ 2.5%۔ 1 لاکھ اگر کسی کے پاس ہے تو 2,500، 2 لاکھ ہے تو 5,000، 4 لاکھ ہیں تو 10,000، اسی ریشو کے ساتھ زکات نکالو۔ آخری مسئلہ، جس کے پاس یہ نصاب ہے، یعنی جس پر زکات دینا بنتا ہے، اس کے لیے زکات لینا جائز نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ ہائی کیٹیگری ہے، وہ غنی ہے، مالدار ہے، وہ زکات لے نہیں سکتا۔ آج ہر بندہ ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہے، ہر بندہ۔ اللہ کا خوف کرو، خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ زکات لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، میل کچیل کھاؤ گے۔ غریبوں کا حق ہے، ان کے پاس جانے دو۔ جس کے پاس سونا، چاندی، کیش اتنا بن گیا، سال گزر گیا، ان پر زکات فرض، وہ زکات لے نہیں سکتے۔ نمبر 2، کسی کے پاس کیش نہیں ہے، سونا چاندی نہیں، لیکن دیگر گھر کا ضرورت سے زائد سامان ہے، جیسے گھر میں بستر فالتو ہیں، چارپائیاں ہیں، برتن ہیں، اور ان کی قیمت 1,13,159
13,159 روپے کو پہنچتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب کون لے سکتا ہے؟ جو تیسری کیٹیگری ہے، جس کے پاس شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، آپ اپنے ابے کو، اماں کو، نانا کو، دادا کو، نانی کو، دادی کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بہن، کزن، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، خالہ زاد، ماموں زاد، وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، ان کو دینا افضل ہے، آپ دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی، روزوں کا فدیہ بھی، صدقہ فطر بھی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے جو مصارف بتائے، ان میں فقراء، مساکین، کچھ ایسے ہیں جو اب نہیں ہیں، جیسے غلام اب نہیں ہیں، مقروض کے قرض اتروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں یہ مسافر بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ایک مد ہے، اور فقیر بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے اور آپ کے پیسے سے دین کی اشاعت بھی ہوتی ہے، اس لیے مدارس کو بھی ترجیح دو اور اپنے اس جامعہ کا خاص خیال رکھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا